اختتامی کلمات کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب، جو کہ ماہر اقبالیات ہیں، پی ایچ ڈی جرمنی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں، اسپرچول گفتگو کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کی جو اختتامی کلمات ہیں اور جو کلمات تشکر ہیں وہ محترم ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب ادا فرمائیں. سعید بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے ایک احساس ہو رہا ہے پرائڈ کا کہ میں سر کے پہلو میں بیٹھا ہوں. میں 2014 اور 15 میں جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور لٹرلی کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس دن میں سر کو یوٹیوب پہ سنتا نہیں تھا، اور باقاعدہ میں نوٹس بنایا کرتا تھا. تو آج جتنی گفتگو سر نے کی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو ہے. اقبال کا بھی ذکر ہوا. اقبال نے ایک میگنم اوپس بک لکھی، جاوید نامہ. اس کے تیسرے ہیونز پہ جب پہنچتی ہیں رومی اور اقبال، تو وہاں پہ جمال الدین افغانی سے ملتے ہیں. وہ ان دونوں کا امام ہے اور یہ ان دونوں کے مقتدی ہیں. یہ دونوں جمال الدین افغانی کے وہاں اقبال کم و بیش کوئی 70 کے قریب شعر لکھتے ہیں. پیغام افغانی بملت روسیہ، اس ٹائٹل سے اس کا آخری شعر میں سنانا چاہتا ہوں جو اس ٹاک سے ریلیونٹ بنتا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں: ترسم از روزے کے محرومش کنت، آتش او بر دل دیگر زند. میں اس دن سے خوف زدہ ہوں کہ جب مسلمانوں کے دل میں سے عشق کی آگ اللہ نکال دے اور ان کو قرآن سے محروم کر دے، اور یہ عشق کی آگ کسی اور کے اندر جو ہے وہ بھڑکا دے. یہ شعر اقبال نے جمال الدین افغانی جو پین اسلامزم کے سب سے بڑا داعی تھے، اس پوئم کے آخری، اس بند کے آخر میں اقبال نے لکھا. یہ غالباً سورہ محمد یا سورہ فتح کی بھی آیت ہے جب وہ کلوز ہو رہی ہوتی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور سے لے لے گا. اب بنیادی طور پر ریزن کیا ہے ایسا کام نہ کرنے کی؟ اگر ہم اسرائیل کے فلیگ کو دیکھیں تو اس میں 6 پوائنٹڈ سٹار ہے، 5 پوائنٹڈ نہیں ہے، 6 پوائنٹڈ ہے. اس کے اوپر ایک بلو لائن ہے جو یوفرائٹس ریور ہے، اور نیچے ایک بلو لائن ہے جو نائل ریور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ کا علاقہ ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ جو 6 سٹار جو پوائنٹڈ سٹار ہے، اس میں ایک ٹرائی اینگل ہے جس کا پوائنٹڈ اینڈ نیچے ہے اور بیس اوپر ہے. 3 کونے ہیں اس کے. پھر اسی ٹرائی اینگل کو میں الٹ کر دوں تو اس کا پوائنٹڈ اینڈ اوپر ہے اور بیس نیچے ہے. یہ سٹار بن رہا ہے. جو 3 کونے پوائنٹڈ اینڈ نیچے ہے اور بیس ہے، اس کے ایک اینڈ پہ گلٹنی ہے. گلٹنی اشتہا کہتے ہیں اس کو. دوسرے اینڈ پہ لسٹ ہے اور تیسرے اینڈ پہ پاور ہے. یہ ایک ٹرائی اینگل گلٹنی، لسٹ اور پاور کی ہے. یہ انسان کی بنیادی جبلت ہے. جب انسان اشتہا اور شہوت زدہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ پاور ہنگری ہوتا ہے کہ اس کو عہدہ ملے، اس کو پاور ملے. اور جب اس کو عہدہ اور پاور مل جائے اور اس کا تزکیہ نہ ہو تو وہ مس یوز ہوتی ہے پاور. ڈائسی ایک فرینچ فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا آل پاورز آر کرپٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹ ایبسلوٹلی. اب دوسری جو ٹرائی اینگل جس کا اوپر والا پارٹ جو پوائنٹڈ اینڈ ہے وہ اوپر ہے، یہ بھی 3 پوائنٹس ہیں. ایک سائڈ پہ نالج ہے، دوسری سائڈ پہ انٹیوشن ہے، تیسری سائڈ پہ وزڈم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملی. یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. علم حکمت میں جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے دودھ سے مکھن بنا لیا ہے آپ نے. اگر میں ان دونوں ٹرائی اینگلز کو ایسے آپس میں فکس کروں کہ 6 کونوں کی بجائے 5 ہو جائیں اور درمیان کی بیس بینڈ ہو، تو یہ 5 کونوں والا جو سٹار ہے یہ وہی ہے جس کا سورہ نجم میں ذکر آتا ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک تارے کی قسم کھاتا ہے. اس 5 پوائنٹڈ سٹار کو ابن العربی نے پینٹاگرام سٹار آف ہیومن مائکروکازم کہا ہے. پینٹاگرام سٹار آف ہیومن مائکروکازم. جبلت کسی بھی انسان کو، قوم کو نیچے گراتی ہے. ارتھ روٹیڈنس ہے، وہ آپ کو گراوٹ پہ لے جائے گی. حکمت، نالج اور انٹیوشن کسی بھی انڈیویجول اور قوم کو اوپر اٹھاتا ہے. 1492 میں
جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا تو اس الحمرا کے محل کے اندر باہر 2 فوجیں کھڑی ہوئی تھی. ایک فرڈینینڈ 2 تھا اور ایک ایزابیلا 1 تھی. یہ آخری مارکا تھا جو مسلمان لڑ رہے تھے. وہاں پہ جو جنرل تھا اس کے اور بادشاہ کے بیچ وہی مکالمہ چل رہا تھا جو کنفلکٹ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے. موسیٰ بن ابی غسان کہہ رہے تھے کنگ عبداللہ کو کہ یہ جو باہر 1 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم قیمت یہ ہے کہ نکل کے لڑ لیں ان سے، ورنہ ہماری نسلیں یہاں پہ غلام ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کرسچنز بنا دیں ہمیں یہاں پہ. اور وہ بندہ کنگ عبداللہ کو چھوڑ کے باہر نکلا، گھوڑے پہ باہر نکلا، جا کے شہید ہو گیا. کنگ عبداللہ کو قیدی بنا لیا گیا. معزز خواتین و حضور، وہاں پہ سسپیرو ڈیل موروز لاسائی، مسلمانوں کی آخری اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پہ کہ جس محل کی حفاظت تم مرد بن کے نہیں کر سکے، عورتوں کی طرح آنسو مت بہاؤ. مسلمان کب اتنا کمزور ہوتا ہے؟ جب وہ جبلت کا شکار ہو جائے، جب وہ آزاد مت ہو اپنے آپ سے. آج ہم باحیثیت نیشن شاید اسی کنفلکٹ کا شکار ہیں. جب یہ جبلتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ آخر میں دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے والے دن ضروری ہے، باقی پہلی 10 اور آخری 10 آیات روزانہ پڑھنا. جب ہم ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں تو کرسچن نیشنز کا ذکر ملتا ہے. کرسچن نیشنز نے کیا اسپیشل کیا ہے؟ وہ بدن کے تقاضوں میں سمٹ گئے، جبلت کے تقاضوں میں سمٹ گئے. آج دنیا میں جو علم بھی انکلکیٹ ہو رہا ہے وہ ہیومن انسٹنکٹ کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. اقبال نے کہا تھا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ متقی لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے. یہاں پہ ٹیکنالوجی اور تقوی کی بات ہو رہی تھی. ٹیکنالوجی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر بنایا جنتی ہے، جس نے کمان بنائی وہ بھی جنتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی پہ توکل اور بھروسہ نہیں رکھنا. توکل ہمارا خدا پہ ہو. آپ جنگ حنین کا سپرٹ دیکھیں، مسلمانوں کو کس چیز کا غرہ تھا کہ آج ہم زیادہ ہیں. جس ٹائم مسلمان دیکھیں، آج جوز ربی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں جو روحانی مسلمان ہے، وہ عالم بالا میں جڑا ہوا ہوتا ہے. مجھے شاید سمجھ آ رہی ہے کہ اقبال کے کلام کا 60% حصہ انہوں نے پرشین میں کیوں لکھا. وہ روحانی مسلمان ہے. جو روحانی مسلمان ہوتا ہے وہ سورت توبہ کی 24 نمبر ورس میں کل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، وہ ان 8 محبتوں کو فتح کر لیتا ہے. وہ محتاج نہیں ہوتا نہ رشتوں کا، نہ مال و دولت کا، نہ ان چیزوں کا. وہ تو اللہ، اس کے نبی اور اس کے رستے میں جہاد کرنے کو سب سے بڑا پرائم آبجیکٹو سمجھتا ہے. جب ہم جبلتوں کی اسیر ہو جاتے ہیں ہمارے اندر خوف آتا ہے، جبلتوں کی اسیر ہو جاتے ہیں ہمارے اندر حزن آتا ہے. جب ہم ان سے آزاد ہو جاتے ہیں، چاہے انڈیویجول ہو چاہے ایز اے نیشن ہو، ہم بہادر بن جاتے ہیں. خالق کہتا ہے میں اپنے دوستوں پہ خوف نہیں رہتا، میرے دوستوں پہ حزن نہیں ہوتا. اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، اس پہ اینڈ کروں گا. اقبال کہتا ہے جبرائیل وہ تجھ سے تو تسبیح اور ذکر مانگتا ہے نا، مجھ سے تو جان بھی مانگتا ہے. جس نے اس کے راستے میں جان دے دی. مجھے بتائیے معزز خواتین و حضرات، آدم کی 10 سالہ نون ہسٹری میں کوئی صدا بھی رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں رہتا. صرف وہ سٹار چمکتا ہے جس میں نالج، وزڈم، انٹیوشن اور بے باکی رہتی ہے. اور جو جبلت زدہ ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بھرپور.